اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر کی لڑائی رمضان المبارک 2 ہجری کی 17 تاریخ کو لڑی گئی۔ لڑائی سے پہلے آسمان پر جب 17ویں کا چاند چمک رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعائیں کیں۔ پھر آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے خیمے میں بیٹھ گئے اور اللہ کی نصرت کو آواز دی۔ وہ رات بھی تاریخ کی عجیب رات تھی۔ اہل ایمان عشاء کی نماز کے بعد نوافل، تلاوت، ذکر الہی اور دعا و نجات میں مشغول تھے۔ کسی کی آواز میں لہن داؤدی کا جادو تھا تو کسی کی آواز ہچکی بن جانے کی وجہ سے لرزاں ترزاں تھی۔ کوئی سرب و سجود تھا تو کوئی قیام میں کھڑا تھا۔ ہچکیاں بھی تھیں اور سسکیاں بھی تھیں، امید بھی تھی اور ایمان بھی۔ دوسری طرف اہل کفر کے خیموں میں اور ہی عالم تھا۔ جفاعتیں، بنا ہوا گوشت، بادہ و جام، کہے اشعار، مزاح قبر و غرول، خاندانی تفاقل، بہادری کے قصے اور نہ معلوم کیا کیا خرافات۔ پیٹ بھر کر کھا چکے تو سراہیوں کے منہ کھل گئے۔ نرم و نازک تھرکتے ہوئے جسموں اور پائلوں کی جھنکار نے سب کو محصور کر دیا۔ رسق اور موسیقی اور قریش کی بہادری پر بنائے ہوئے ترانے اور گانے بجانے والیوں کے ہاتھوں اور آنکھوں کی حرکات اور سکنات اور ان کے درمیان بہکے ہوئے لوگوں کا ہڑدنگ اور شور و ہنگامہ۔ دونوں طرف کے جنگجو ایک دوسرے سے کتنے مختلف تھے۔ چشمے فلک یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور گوش عرش یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ آسمان کی بلندیوں پر چاند مشرق سے مغرب کی جانب رواں دوا تھا۔ صحرا میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، منظر بے حد دلکش تھا۔ چاند سر پر آیا، رات کا آدھا حصہ بیت چکا تھا، اب ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ جنوب میں قریش کے خیموں میں تھرکتے ہوئے جسم تھک کر سو گئے۔ جام چھلکانے والے کھراٹے لے رہے تھے۔ قالین پر جگہ جگہ شراب کے برتن اوندے پڑے تھے۔ اونٹ کا بھنا گوشت اور انگور کی نفیس شراب، اپنی طاقت کا غرور اور قریش کی عظمت اور نخوت کا نشہ، ان سب نے اہل خیموں کو مدہوش کر رکھا تھا۔ دوسری طرف ذرا ہی فاصلے پر شمول میں فاقم مستوں کے خیموں میں بھی رات بھر دعائیں کرنے والے عابدین تھک کر سو گئے۔ دعائیں مانگی گئیں، آنسو بہائے گئے اور اللہ کی رحمت اور نصرت کی امید پر پہلو فرش پر ٹکا دیے گئے۔ اب ایک دم خاموشی کا عالم تھا، نہ کسی پرندے کے پر مارنے کی آواز، نہ کسی درندے کی دہاڑنے کی صدا۔ خیمے کے دروازے پر جانثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کھڑے ہیں۔ خیمے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس خاموشی میں بس ایک آواز ہے جو سنائی دے رہی ہے کہ اس کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے سچے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے التجا ہے۔ خیمے کے اندر آسمانی چاند کی کرنیں داخل ہو رہی ہیں اور زمینی چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ آنسوؤں کی لڑیاں موتیوں کی صورت میں چہرے مبارک پر جذب ہو رہی ہیں۔ کندھے سے چادر بار بار گر پڑتی ہے، ہچکی بند گئی ہے۔ ایسے میں سب سو جائیں تو سو جائیں، مگر ابو بکر کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ وہ رات بھر سے کھڑے ہیں، چادر بار بار اٹھا کر شانائے مبارک پر رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر ابو بکر کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور عرض کیا، حسبک یا نبی اللہ۔ اور ٹھیک اسی وقت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، اے ابو بکر خوشخبری سن لو، جبریل آئے کھڑے تھے، فرشتوں کی جماعت صفا وسطی حاضر تھی، وعدہ ربانی پورا ہو گیا تھا، دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا تفصیلی ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ جب آپ دعا کر رہے تھے تو آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، چادر کندھے سے بار بار نیچے گر جاتی تھی۔ آپ نے اللہ سے یوں دعا مانگی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ اپنے تکبر اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ اللہ، جس مدد کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اب وہ آ جائے۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ،
کل تو ان کفار کا کام تمام کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے اللہ اس امت کا فرعون ابو جہل بچ کے نہ جائے۔ کچھ دوسرے سرداروں کے بھی نام ملتے ہیں جن کے قتل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، ان میں سے ایک بھی بچ کر نہ جا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے الفاظ حدیث کی مستند کتابوں میں ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہایت جامع اور تاثیر اور اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والی ہیں، مگر غزوہ بدر کی جنگ کی دعا کا رنگ ہی دوسرا ہے۔ اس موقع پر اجر اور انتشار کا جو مجموعہ نظر آتا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب قسم کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ پر کس قدر یقین ہے، اور کیوں نہ ہو، آپ نے اپنا سب کچھ اس کے سامنے پیش کر دیا تھا، اس کی رضا سب سے اونچی تھی، اس کے کلمے کو سربلند کرنا تھا، اس کے دین کو غالب کرنا تھا۔ یہ مٹھی بھر کے الفاظ قابل غور ہیں۔ قریش کی نقوت اور طاقت کا تذکرہ بھی دعاؤں میں ملتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کی بے چارگی اور بے سر و سامانی کے اشارات بھی ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل سرمایہ وہی تو تھے جو آپ نے اکٹھے کر لا کر پیش کر دیے تھے۔ یہ 313 ان کی سب سے بڑی پونجی تھی۔ آپ نے اپنے دامن میں جو بیش قیمتی ہیرے اور موتی جمع کیے تھے وہ سب یہی تو تھے۔ یہ تو جذبہ شہادت سے بھرے ہوئے تھے، جان قربان کر دیتے، مگر ان کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا زمین پر کوئی اور نہ رہتا۔ سوچئے، بہت غور سے سوچئے، یہ دعا مدینہ منورہ میں بھی تو مانگی جا سکتی تھی۔ مسجد نبوی بدر کے میدان سے کہیں زیادہ بابرکت ہے اور اللہ کی پسند ہے۔ یہ دعا ٹھیک میدان بدر میں مانگی گئی۔ رحمان کے بندے اور شیطان کے ساتھی ایک دوسرے کے مدِ مقابل آ گئے، موت آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہاں دعا کا فلسفہ بھی سمجھ آ گیا کہ پہلے اپنا سب کچھ نظر کے لیے پیش کر دو، پھر دعا کرو۔ اس شان سے جب دعا مانگی گئی تو قبولیت کا در کھل گیا اور بظاہر ناممکن کو اللہ رب العزت نے ممکن کر دیا۔ جنگ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے خطاب فرمایا، نہایت پر اثر اور جامع مختصر اور دل نشین، جنتوں میں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ اور وہ غیر فانی ہیں، اس کا بیان، صفا بندی بھی کی اور جنگ کے دوران حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے ہدایات بھی دیں۔ صفا بندی کا طریقہ پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جنگی تاریخ میں متعارف کروایا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ مختلف انداز کے ساتھ جنگی حکمت عملی میں جنگوں میں تب سے لگاتار چل رہا ہے۔ آپ نے جنگی حکمت عملی کے لیے جو ہدایات دی تھیں ان میں اہم باتیں یہ تھیں: نظم و ضبط اور جرت کا مظاہرہ کیا جائے، جنت کا حصول اور رضا الہی مقصود ہو، تیر اس وقت چلایا جائے جب دشمن اس کی مار میں ہو، کوئی بھی تیر ایسا نہ چلایا جائے جو ضائع ہو جائے، دشمن کے قریب آنے پر پہلے نیزے کا استعمال کرنا اور پھر جب دشمن بالکل روبرو آ جائے تو تلوار سے کام لینا، اور جانے رکھنا جو بندہ گھمسان میں صبر، ہمت اور ثابت قدمی اور استقامت دکھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے اور غم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اسلحے اور تعداد کی کمی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات مفید، جامع اور بہترین حکمت عملی کی حسین مثال ہیں۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے کو بطور آپریشن روم یا کمانڈر پوسٹ استعمال کیا، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عملاً میدان جنگ میں نہیں آئے۔ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے لڑائی کے وقت میدان جنگ میں موجود تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف تاریخی کتاب البدایہ والنہایہ میں سیدنا علی ابن طالب کا قول نقل کیا ہے کہ یوم بدر ہم نے دیکھا کہ سخت لڑائی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے سب سے آگے تھے اور دشمنوں پہ حملہ کر رہے تھے۔ ہم جب بھی اپنے آپ کو مشکل میں پاتے تو آپ کے سائے میں پناہ لیتے۔ جنگ بدر اسلام اور کفار کے بیچ لڑی جانے والی وہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔
اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفاروں کی تعداد 1000 جنگجوؤں پہ مشتمل تھی، جن کے پاس بہترین گھوڑے، بہترین تلوار، بہترین ہتھیار اور عرب کے جانے مانے جنگجو شامل تھے۔ مگر دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ اس جنگ میں اللہ پاک نے فرشتوں کی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ 14 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، جبکہ کفار کے بہت سارے لوگ مارے گئے، جس میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ اس میں ابو جہل کا نام بھی شامل ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے اس میں مسلمانوں کو فتح دلوائی، اور کفار اور مسلمانوں کے بیچ یہ پہلی جنگ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔